اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ویورز، ناظرین، السلام علیکم۔ آج گفتگو کریں گے ہیگل پر۔ ہیگل ایک فلسفی ہے جرمن، تو آپ بھاگ نہ جائیں، میں اس پر بات کروں گا، لیکن اس کے فلسفے پر ایسی گفتگو نہیں کروں گا کہ جس سے آپ ڈر جائیں، خوفزدہ ہو جائیں کہ فلسفے پہ گفتگو، اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ میں بھی تھوڑا ہوشیار چلاک ہوں، اس 5-7-10 منٹ آپ کے ساتھ پورے کرنے ہیں۔ دراصل آج میں سارا دن گھر سے باہر رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو دل چاہ رہا تھا کہ آج جلدی سے اپنا جو بستر ہے اس پہ محو استراحت ہو جاؤں۔ تو سوچا کہ یار یوٹیوب پہ بھی کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے، یوٹیوب کا بھی پیٹ بھرنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے نا، کیونکہ اب میں باقاعدگی سے شروع کیا ہے تو یوٹیوب کا بھی پیٹ بھرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یوٹیوب کا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، اور نہ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں کہ بیٹی کو بھی نچا رہے ہوتے ہیں، بہن کو بھی نچا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے کی طرح یوٹیوب کا پیٹ بھرے، تو پھر ہم سب کا باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے پیچھے کہیں کونے پہ، وہ باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، تالیاں بجا رہا ہوتا ہے، بیٹی کے سینے پر سر پہ دوپٹہ شپٹہ ہوتا ہے، وہ ناچ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو اب میں تو یہ سارے کام کر نہیں سکتا کیونکہ میں ایک پروفیسر ہوں، اور وہ کیا نام ہے اس کا، ایک وہ راحت فتح علی ہے، وہ چاہت فتح علی، وہ بھی نہیں میں بن سکتا، تو لیکن پیٹ تو بھرنا ہے میں نے بھی اس کا۔ تو ویورز جو ہوتے ہیں انتظار کرتے ہیں، تو اس لیے میں سوچا کیا کروں، تو پھر سوچا کہ کچھ بات ہی کر لیتا ہوں۔ اچھا، بات کس پہ کروں؟ وہ کسی حوالے سے ایک دم سے ہیگل کی کوئی چیز کسی سے ڈسکس ہوئی، تو بس میں نے کہا چلو ہیگل پہ چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ فلسفہ بیان کروں گا تو بھی کہتے ہیں کہ مشکل ترین فلاسفر جو ہیں نا ان میں ہیگل ہے، لیکن میں آپ کا فلسفہ بیان کرنے نہیں جا رہا، میں نے صرف گپ شپ کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ابھی 5-7 منٹ 10 منٹ بس، اس کے بعد آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ اور کیونکہ میں نے ناچ نہیں سکتا، نہ میں چاہت فتح علی بن سکتا ہوں، میں تو پروفیسر ڈاکٹر محمد سجاد خان ہوں، تو پڑھ کے کچھ ناچ سکتا ہوں اور پڑھی لکھی بات کر سکتا ہوں۔ تو کیا ہے جی، جو ہیگل پہ ہم نے گفتگو کرنی، پہلے ہیگل کے بارے میں تھوڑا سا اچھا، ہیگل کے بارے میں جاننے سے پہلے نا، فلسفہ ایک ایسا مضمون ہے جو کہ اچھا خاصا مشکل مضمون ہے اور خشک مضمون ہے، تو اس کو آسان کر کے بیان کرو تو وہ فلسفہ ہی نہیں رہتا، کہا جاتا ہے اگر فلسفے کو آسان انداز میں بیان کر دیا جائے تو لوگ جو صحیح فلاسفر ہوتے ہیں اس کو فلسفہ نہیں مانتے۔ اچھا، اور مشکل بیان کیا جائے تو وہاں کہتے ہیں یہ ہماری بات ہی نہیں ہے، یہ تم سے ہمارے بارے میں نہیں گفتگو، تو یہ بندہ بڑا پریشان سا ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت اس فلسفہ بیان کرتے ہوئے آسان صورت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کیفیت بندے کی ویسی ہو جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی ربائی یعنی جوئش ربی تھا، جو کہ اس کی ایک ادھیڑ عمر بیوی بھی تھی، شادی شدہ تھا، یعنی اچھی خاصی مڈل ایج کی عورت تھی، یا اچھی خاصی ایج کی ایک عورت تھی جس کے ساتھ اس کی شادی، ادھیڑ عمر، اور یا سال خوردہ بیوی تھی، سال خوردہ بھی ادھیڑ عمر کوئی کہتے ہیں۔ اس نے ایک جوان عورت سے بھی شادی کر لی۔ اب جوان عورت سے جب اس نے شادی کی تو جب وہ جوان عورت کے پاس جاتا تو جوان عورت جب دیکھتی اس کے بال تو اس میں اس کو سفید بال نظر آتا ہے، وہ کیونکہ خود جوان تھی، وہ چاہتی تھی میرا شوہر جوان لگے، تو لہٰذا وہ اس کے سفید بال اکھیڑ دیا کرتی تھی جب وہ نظر آتی۔ اچھا، بیوی جو بوڑھی تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر بوڑھا دکھائی دے اور دوسری بیوی کے پاس کم جائے، لہٰذا وہ کیا کرتے اس کے کالے بالوں کھیڑنا شروع کر دیتے۔ آخر میں وہ جو ربائی تھا یا جوئش ربی تھا وہ بیچارہ گنجا ہو گیا دونوں بیویوں کے درمیان۔ تو اس لیے فلسفہ بھی اسی قسم کی چیز ہے، آسان کرو تو فلسفہ نہیں رہتا، مشکل بیان کرو تو کوئی سنتا نہیں، تو بندہ مصیبت میں رہتا ہے۔ اس لیے میں ایسی کوئی باتیں نہیں کرتا ہوتا، کوشش کرتا ہوں کہ ایسی باتیں نہ کروں جس سے بندہ مصیبت میں پھنس جائے اور ویور بیچارہ بھی مصیبت میں پھنس جائے۔ تو یہ تو ہو گئی بات۔ اب جو ہیگل جرمن فلاسفر تھا، یہ کب کا تھا جس کا زمانہ تھوڑا سا سمجھ لیں آپ، بالکل جو نوبارد ہیں ان کو سمجھ لیں کہ یہ 1770 میں پیدا ہوا، اسٹٹگارٹ میں پیدا ہوا، جرمن کا تھا یہ فلاسفر۔ پھر 1831 میں اس کا انتقال ہوا برلن میں، ٹھیک ہے جی، دیوار برلن وہ بڑی مشہور دیوار ہے، ہوا کرتی تھی بلکہ۔ اچھا، پھر
یہ پروفیسر بنا ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں، اور بعد میں پھر یہ لندن یونیورسٹی برلن یونیورسٹی میں بھی پروفیسر آف فلسفی رہا۔ اچھا، اب ہم نے اس کے فلسفے میں کیا بات کرنی ہے؟ اس کے فلسفے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، بس 5-7 منٹ گفتگو کرنی ہے، فلسفہ بیچ میں نہیں آئے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بارے میں اقبال نے ایک جگہ کہا، یہ کتاب ہے اقبال کی اسٹرے ریفلیکشن، یہ اقبال کے ایکچولی دا پرائیویٹ نوٹ بک آف علامہ محمد اقبال، اقبال کی یہ ڈائری ہے جو علامہ اقبال ڈائری لکھا کرتے تھے۔ بعد میں جاوید اقبال جو ان کے بیٹے مرحوم وہ انہوں نے اس کو پھر شائع کروا دیا اس ڈائری کو، تو اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں۔ اس میں سے ایک میں نے کوٹیشن لی کہ اقبال نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ اقبال نے اس ڈائری میں لکھا کہ ہیگل سسٹم آف فلسفی از این ایپک پوئم ان پروز، یعنی ہیگل کا جو نظام فلسفہ ہے، ہیگل کا نظام فلسفہ نثر میں ایک رزمیہ ہے۔ اب یہ نثر آ گئی، ایپک پوئم آ گئی، رزمیہ آ گئے، تھوڑے سے مشکل لفظ آ گئے عام بچوں کے لیے، جو فلاسفر آلریڈی فلاسفر ان کے لیے تو بچوں والی بات ہے، لیکن جو بچے ہیں ان کے لیے، میں اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہیگل سسٹم آف فلسفی از ایپک پوئم ان پروز، اقبال کہتے ہیں یہ جو ایپک پوئم ہوتی ہے، یہ ایکچولی جنگی طویل داستان ہوتی ہے جس میں جنگ کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور طویل نظم کی فارم میں لکھی جاتی ہے، پوئم کی فارم میں لکھی جاتی ہے۔ تو وہ یہ جو فلسفہ اس نے بیان کیا ہے، اپنا جو فلسفہ بیان کیا ہے، اقبال کہتا ہے کہ جو فلسفہ بیان کیا یہ اس میں دراصل نثر میں ایک پورا رزمیہ لکھ دیا ہے، ایک داستان، ایک بہت بڑی داستان لکھ دی ہے جنگی جس طرح ہوتی ہے۔ وہ اب وہ یاد ہو گیا، ایپک کا مطلب ایک تو میں نے بتا دی جنگی داستان بیان کی جاتی ہے، لیکن یہاں سے جنگی داستان مراد نہیں ہے، یعنی بہت بڑی کہانی اس نے بیان کر دی ہے، بہت بڑی باتیں اس نے بیان کر دی ہیں فلسفے نثر کی فارم میں، جیسے ایک نظم میں بیان کی جو طویل نظم ہوتی ہے۔ تو ہیگل سسٹم آف فلسفی از این ایپک پوئم ان پروز، ہیگل کا نظام فلسفہ نثر میں ایک رزمیہ ہے۔ یہ ہے جی اقبال کا اس کی کوٹ، جو کہ میں نے اسٹرے ریفلیکشن سے آپ کو بیان کی۔ یہ اسٹرے ریفلیکشن کتاب ہے اقبال کی، یہ ضرور لے کے پڑھیں۔ آج میں تھوڑی سی کتابوں کا ایکچولی انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں آپ سے، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کتابی آدمی، بکش پرسن ہوں یار میں، اور ساری زندگی کتابوں میں گزری ہے، یعنی پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، تو کتابوں کا تعارف آپ لوگوں سے بھی کرواتا رہا کروں گا، خود بھی سیکھتا رہا کروں گا، آپ کو بھی سکھاتا رہا کروں گا، جو پڑھوں گا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا، جس دن جس چیز کی جو پھنسی ہوئی یہاں پر وہ دن وہ آ کے انڈیل دوں گا ادھر آ کے، کیونکہ میں ناچ نہیں سکتا، میں چاہتا سے نہیں بن سکتا، اور نہ میں موٹیویشنل اسپیکر بن سکتا ہوں، نہ میں موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہوں۔ اس کی بھی میں وجہ کس دن بیان کروں گا، یہ موٹیویشنل اسپیکر کی نئی جو بریڈ آ گئی ہے چینل یوٹیوب کے اوپر، یہ اصل کہانی کیا ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے یہ نئی بریڈ۔ اچھا، اب آگے چلیں جی۔ تو ایک دفعہ یہ سب سے مشکل ترین فلاسفرز میں سے ہے، جو فلسفی جن کی ہے، فلاسفرز میں سے ہے فلسفے کے میدان میں۔ اچھا، اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی ایک دفعہ ایک فرینچ آیا اس کے پاس، فرانسیسی آدمی کا آیا، اس نے اس کو کہا ہیگل سے کہ میاں ہیگل، ایک پادری سے کسی نے پوچھا تھا کہ عیسائیت کی تم ڈیفائن کرو ایک جملے میں، اس کی تعریف بیان کرو، وٹ از عیسائیت، وٹ از کرسچینٹی، وٹ از کرسچینٹی، کرسچینٹی ہے کیا آخر کار، اس کو ڈیفائن کرو ایک جملے میں۔ تو اس جو پادری تھا اس نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اسی طرح محبت کرو جس طرح تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ سمجھ گئے نا، ایک اخلاقی اس نے ضابطہ بتایا، اپنے پڑوسی سے اسی طرح محبت کرو جس طرح اپنے آپ سے کرتے ہو، یہ اسے ڈیفائن کر دیا۔ تو اس فرینچ نے کہا ہیگل سے کہ میاں ہیگل، آپ مجھے یہ بیان فرمائیں کہ آپ اپنی فلسفی کو ایک جملے میں بیان فرمائیں، آپ اپنی فلسفی کو ایک جملے میں بیان فرمائیں۔ تو اس نے کہا اچھا یار میں کوشش کرتا ہوں، میں اس کو لکھ کے جواب دوں گا۔ پھر اس نے جب لکھنا شروع کیا تو وہ ایک جملہ جو تھا نا، وہ چلتے چلتے 10 جلدوں میں منتقل ہو گئے، 10 والیوم میں اس کا جواب لکھا اس نے۔ وہ نہیں لکھ سکا، جو فلسفر تھا ایک جملے میں وہ قید نہیں کر سکا، اور اتنے ادھک انداز میں اور اتنے پتھی انداز میں اور اتنے مشکل اور اسیر الفہم انداز میں اس نے لکھا کہ اس کو خود بیان کرتے کرتے 10 جلدیں لکھ دی اس نے، اور وہ سمجھاتا ہی رہ گیا کہ میرا فلسفہ کیا ہے۔ اچھا، اب آگے کیا ہوا کہ ایک دن پھر اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا فلسفہ کوئی سمجھتا بھی ہے، کیونکہ جو بھی آپ کے فلسفے کو پڑھتا ہے اس کے بعد
ہر کوئی اپنی انٹرپریٹیشن ہی بیان کر رہا ہوتا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، جو سمجھ آیا ہے وہ ہر دوسرے آدمی کی انٹرپریٹیشن آپ سے جدا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہے. تو کوئی بندہ ایسا ہے آپ کا جو کہ جس نے آپ کے فلسفے کو سمجھا؟ اس نے کہا ہاں سمجھا ہے. اس نے کہا کس نے سمجھا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک شاگرد ہے، ٹھیک ہے جی، میرا ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے روزن کرانس، جس کا نام ہے روزن کرانس. تو روزن کرانس میرا فلسفہ جو ہے نا، میرے فلسفے کو صرف ایک ہی میرا شاگرد سمجھ سکا ہے، اس کا نام روزن کرانس ہے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ بھی غلط ہی سمجھا. یعنی کوئی اس کا جو شاگرد جو صبح شام اس کے پاس آتا تھا، اس کو بھی اس کے فلسفے کی سمجھ نہیں آئی، اور اس کو خود اپنا فلسفہ سمجھانے میں 10 جلدیں گزر گئی، لکھ لی، اور پھر بھی اس کو لگا کہ میں ابھی تک فلسفہ اپنا بیان کرتے کرتے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. بہت بڑا فلاسفر ہے لیکن اس کو سمجھنے والے کم ہیں. تو اب یہ بات بھی ہوگی. ابھی دیکھیے میں نے فلسفہ کا لفظ کتنی دفعہ استعمال کیا لیکن فلسفہ کہیں بیان نہیں کیا. یہ چلاکی چل رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چلاکی چلنی چاہیے. استاد ہوں نا تو استاد چلاکی چلتے ہیں. تو روسٹر پہ بڑھاپڑا کی چلاکی آتی ہے. تو تھکا ہوا اس لیے ٹائم پاس کر رہا ہوں گفتگو کے اندر، پر تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر سے ٹپس دے دی، کچھ سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے یار، اوکے. ٹائم پورا کرو اور لیکچر سے بھاگو. پتا نا ٹیچرز آتے ہیں کلاسوں کے اندر اور ٹائم پورا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر آ کے اچھا پھر چلیں گے، اور آخری دنوں میں گیسٹ دے دیتے ہیں. بلکہ کئی ایسے اب آج کل تو ماشاءاللہ سیمیسٹر سسٹم ہے، بتا ہی دیتے ہیں کہ یہ ہوگا. لڑکیوں کو خاص طور پہ بتا دیتے ہیں، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ بتا دیتے یہ آنا ہے، تیار کر لو، باقی چھوڑ دو ساری کتاب. پیپر چیک بھی خود ہی کرنا ہوتا ہے، پھر چیک کر کے نمبر بھی لگا. بعض اوقات آپ کچھ بھی نہ لکھیں، اچھی مسکراہٹ والے جو احباب ہیں وہ صرف مسکرا کے بھی دیکھ لیں کلاس کے اندر تو ان کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے نا آج کل. تو بے وقوف نہیں ہوں میں بھی استاد ہوں، ٹھیک ہے؟ بلکہ استادوں کا استاد بھی ہوں اس لحاظ سے کہ بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ بھی استاد بن چکے. ویسے تو بیوروکریٹس بھی ہیں میرے دو اسٹوڈنٹ، میرے اسٹوڈنٹس پتہ نہیں کتنے شعبوں میں چلے گئے، اور پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں. تو وکیل بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں، ججز بھی ہیں. جج دوست ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں ہے جج، دوست میرے ججز میں ہیں کچھ. اچھا پھر اس کے علاوہ پولیس میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں میری فیمیل، اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو میل اسٹوڈنٹس ہیں میرے، وہ بھی ہیں پولیس میں. روپ شوپ ڈالنا ہے نا یار، آپ سے 5-7 منٹ گفتگو کرنی تو روپ شوپ ڈال کے اپنا. اور ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور ایٹسٹرا. چلیں اب آگے چلیں. تو یہ تھی یہ جو بات ہے جو میں نے آپ کو بیان کی. یہ کہاں سے بیان کی؟ یہ میں نے جو واقعہ بیان کیا جی، وہ جو فرینچ آیا اور اس نے پوچھا ایگل سے. یہ دا اسٹوری آف فلاسفی بڑی مشہور کتاب ہے ول ڈوراں کی، ٹھیک ہے نا، جو بہت بڑا ہسٹورین تھا، اسٹوری آف سویلائزیشن والا. یہ ساری کتابیں میرے پاس اندر پڑی ہوئی ہیں، ابھی لا کے ساری وہ 10 جلدیں رکھوں گا جو اتنا بڑا. تو اسٹوری آف سویلائزیشن جو ہے اس ول ڈوراں نے لکھی، اس کی یہ چھوٹی سی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے. جن کو شروع میں شوق ہو فلسفے کی، تھوڑا سا انٹروڈکشن کا اور فلسفے کا، تھوڑا سا فلاسفرز کی کیا کیا بیسک فلاسفیز ہیں. یہ اصل میں کتاب تو ہے فلسفے کی، جو بڑے بڑے مشہور اہم فلاسفرز ہیں ان کا اس میں تعارف ہے. اس کو آپ کامک بک کہہ سکتے ہیں فلسفے کی، کامک بک، کیونکہ بڑے سادہ انداز میں لکھی ہے. اور فلسفہ جو سادہ انداز میں لکھا جاتا ہے اس کو فلاسفر فلسفہ مانتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں بنیادی طور پہ یہ مورخ تھا، لیکن اس نے ان کی یہ کتاب لکھی اور بڑی معروف و مقبول ہے. اس کی 2 کتابیں، اسٹوری آف سویلائزیشن تو ہے وہ بہت بڑا جامعہ کام ہے، پوری کی پوری ہسٹری ہے اسٹوری آف سویلائزیشن. پھر اس کی ایک پلیئر آف فلاسفی. تو جن کا شوق ہے وہ شروع میں یہ کتابیں پڑھیں، جن کو فلسفے کا انٹرسٹ ہے وہ شروع میں یہ کتابیں ضرور پڑھیں. یہ میں نے تب پڑھی تھیں اور لی تھیں، میرے پاس پڑھی ہیں ساری کتابیں. جب میں گورنمنٹ کالج میں گریجویشن کر رہا تھا ان دنوں مجھے اس کا بخار چڑھا تھا تھوڑا فلسفے کا. تو جب بخار علامہ اقبال کو جو پڑھتا ہے نا اس کو تھوڑا سا فلسفے کا بخار چڑھ جاتا ہے. تو علامہ اقبال کو پڑھتے پڑھتے پھر فلسفہ بھی پڑھا، تصوف بھی پڑھا، یہ پڑھ وہ پڑھ ہسٹری پڑھ. تو وہ یہ چیزیں میں نے اس زمانے میں دیکھی اور پڑھی، اور اب کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں. تو یہ واقعہ میں نے ایکچولی اسٹوری آف فلاسفی سے بیان کیا. یہ جو اس نے اپنے روزن وہ میرا فلسفہ میرا صرف ایک ہی شاگرد روزن کرانز سمجھتا ہے اور وہ بھی غلط سمجھتا ہے. یہ اس نے اسی میں لکھا ہوا ہے، یہ بات جو میں نے آپ کو بیان کی، اور یہ واقعہ بھی جو فرینچ ہے اسی میں لکھا. اچھا پھر اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور فلاسفر ہے 20ویں صدی کا، برٹرینڈ رسل، جو خود بھی فلاسفر تھا. اور اس کے بارے میں
ووڈرو ولسن نے کہا تھا، نہیں ووڈرو ولسن نہیں، ایک آتھر بڑے مشہور، میرے ذہن سے اس کا نام اتر رہا ہے، اس نے پہلے اس کے بارے میں کہا، کس کے بارے میں، برٹرنڈ رسل، یہ برٹرنڈ رسل کی کتاب ہے، کیا نام ہے جی اس کا، ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی، یہ ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی دیکھیں، یہ دیکھیں ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی، اس کے بارے میں ایک بات کے ہاں، برٹرنڈ رسل از اے فلاسفر وداؤٹ اے فلاسفی، یہ دیکھیں نا، میں نے اسی پر لکھا ہوا ہے، یہ بہت پہلے، یہ میں نے جن دنوں پڑھتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا میں خود، لکھتے برٹرنڈ رسل از اے فلاسفر وداؤٹ اے فلاسفی، پروفیسر ایلن ووڈ، یس، تو میں نے وہ نوٹ کر لیا سر، مجھے جملہ بڑا اچھا لگا، تو وہ کہتا ہے یہ تو خود فلاسفر نہیں ہے، یہ خود اتنا بڑا فلسفہ، اس کو نوبیل پرائز بھی ملا ہے فلاسفی کے اندر، اور 20ویں صدی کا، لیکن اس کو ایسا لگا کہ یہ ایک فلاسفر ہے جو کہ وداؤٹ فلاسفی، فلاسفر نے فلاسفر تنقید کر دی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، مجھے جملہ اچھا لگا تو میں نے اس کی خوب بستی کرنے کے لیے اس کی کتاب کے اوپر ہی لکھ دیا، ٹھیک ہے، ویسے بڑا فلاسفر تھا، اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن میں اس کو بیان کیا، تو بستی کا لفظ مجھے پتا ہے بےعزتی ہوتا ہے، لیکن یہ ہم اسٹوڈنٹ اور شاگرد کی طرح سے بات کر رہے ہیں نا، اور اچھا یہ بھی ہو گیا جی، تو اس نے کیا لکھا ہے ہیگل کے بارے میں، یعنی برٹرنڈ رسل نے کیا لکھا ہے اسی کتاب میں، برٹرنڈ رسل لکھتا ہے he is far from easy to understand، یہ بہت اتنا مشکل، یہ اتنا بعید ہے، اس کو سمجھنا مشکل، بعید ہے کہ اس کو سمجھا جائے، ٹو انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، مطلب یہ ہے، اسیر الفہم ہے یہ، اینڈ جسٹ ایز ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپاؤنڈ، اور اس کو بیان کرنا پھر اس کو پڑھنے کے بعد، ایک تو پہلے سمجھنا مشکل ہے، اور اگر تھوڑا بہت جو بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہے، اینڈ جسٹ ایز ڈیفیکلٹ، اتنا ہی یہ مشکل ہے کہ اس کو پھر آگے سے آپ کو جو سمجھ آئی وہ آگے سے بیان کریں اپنے الفاظ کے اندر، ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپاؤنڈ، بیان کریں اس کو، تشریح کریں اس کو، ایکسپلین کریں، یہ بہت مشکل ہے، یہ کون کہہ رہا ہے جی، 20ویں صدی کا سب سے بڑے فلاسفر میں سے ایک فلاسفر تھا، جس کے بارے میں یہ برٹرنڈ رسل، یہ میرے ہاتھ کی ہینڈ رائٹنگ، میری ہینڈ رائٹنگ، یہ اس زمانے کی جب میں اسٹوڈنٹ تھا، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ہاں جی، تو کیا لکھا، برٹرنڈ رسل از اے فلاسفر وداؤٹ اے فلاسفی، اب دیکھیں میں ٹائم پاس کیے جا رہا ہوں، اور فلسفہ کوئی بیان نہیں کر رہا، کتابوں کا تعارف کروا رہا ہوں، اس کے بارے میں ادھر سے کہانیاں سنا رہا ہوں، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ چلے، اور میرا روب داب پڑ جائے، اور پنجابی میں ہمارے لاہور والے کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی شو بھی مار لوں، ٹھیک ہے، کتابوں کی تو پیچھے جو لگی ہوئی ہیں تو سامنے بھی ڈسکس کر لوں کتابیں، اچھا پھر اس کے بعد تو یہ بات بھی ہو گئی، اور اب ایک اور بات اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو، پروفیسر یوسف سلیم چشتی ایک کہہ لیں مصنف تھے، ایک بہت ساری کتابوں کے آتھر تھے، لٹریچر پر بھی نہیں کتابیں لکھی، علامہ اقبال کے زمانے میں تھے، اقبال کے مصاحبین میں سے تھے، یعنی علامہ اقبال کے پاس جو لوگ جا کر گفتگو کرتے تھے، یہ چھوٹے تھے اقبال سے، وہ یہ جو ینگ نوجوان جا کے اقبال کے پاس